سن 1983 کا کرکٹ ورلڈ کپ انڈیا کے کچھ کھلاڑیوں کے لیے سیر و تفریح کے موقع سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ کرکٹر سندیپ پاٹیل لکھتے ہیں کہ انڈیا مقابلے میں کہیں تھا ہی نہیں۔ پچھلے 2 کرکٹ ورلڈ کپس میں اس نے شاید ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو، اسی لیے ہم انڈیا سے روانہ ہوئے تو عملی طور پر چھٹی کے موڈ میں تھے۔ کرکٹ ہماری پہلی ترجیح نہیں تھی، مگر ہوا یہ کہ انڈیا نہ صرف سیمی فائنل میں پہنچ گیا بلکہ اس نے اپنے مقابل اور مسلسل تیسرے ورلڈ کپ کے میزبان انگلینڈ کو شکست بھی دے دی۔ انڈیا کو اب 24 جون کو لارڈس کے میدان میں فائنل میں پچھلے 2 مقابلوں کے فاتح ویسٹ انڈیز کا سامنا تھا، جس نے سیمی فائنل میں پاکستان کو ہرایا تھا۔ کرکٹ مورخ کش سنگھ لکھتے ہیں کہ انڈیا کے سابق وزیر تعلیم سدھارتھ شنکرے ان دنوں نجی دورے پر انگلینڈ میں ہی موجود تھے۔ انڈیا فائنل میں پہنچا تو انہوں نے انڈین کرکٹ بورڈ کے صدر NKP سالوے سے یہ میچ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ سالوے نے انگلش کرکٹ بورڈ سے 2 ٹکٹوں کے حصول کی درخواست کی۔ گو انڈیا فائنل کھیل رہا تھا، مگر اس درخواست کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا گیا کہ لارڈس پر پہلا حق MCC ارکان کا ہے اور انڈین کرکٹ بورڈ کو اضافی ٹکٹ نہیں دیے جا سکتے۔ سالوے کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس معاملے میں انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ایئر چیف مارشل نور خان کی حمایت بھی مل گئی۔ اس پر مضاد یہ کہ فائنل مقابلے میں MCC اراکین کے لیے گراؤنڈ میں مخصوص نشستوں میں سے آدھی خالی رہیں، کیونکہ انگلینڈ کے فائنل میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ مقابلہ دیکھنے ہی نہیں آئے۔ ٹکٹیں تو نہیں مل سکیں، مگر کپل دیو کی قیادت میں انڈیا نے 1983 کے ورلڈ کپ کا فائنل جیت لیا۔ اگلے روز لنچ پر سالوے اور نور خان پھر اکٹھے تھے۔ پیٹر اوبون پاکستانی کرکٹ کی تاریخ پر اپنی کتاب وونڈڈ ٹائیگر میں لکھتے ہیں کہ سالوے ٹکٹیں نہ ملنے پر شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کاش فائنل انڈیا میں ہوتا۔ نور خان فوراً بولے، ہم اگلا ورلڈ کپ اپنے ملکوں میں کیوں نہیں کھیل سکتے؟ سالوے نے فوراً نور خان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ سالوے نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو یوں ہی بیان کیا ہے۔ اوبون لکھتے ہیں کہ پہلے دونوں کو اپنی اپنی حکومتوں کو قائل کرنا تھا۔ نور خان کے جنرل ضیاء کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور سالوے تھے ہی انڈیا کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کی کابینہ کے وزیر۔ اسی سال 1983 میں نور خان نے پہلی ایشین کرکٹ کانفرنس کے انعقاد میں مدد کی، جہاں یہ تجویز پیش کی گئی اور انڈیا، پاکستان اور سری لنکا نے جنوبی ایشیا میں ورلڈ کپ کے انعقاد کی تجویز کا بھرپور خیر مقدم کیا۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ کے سربراہ گامنی ڈسانائکے نے اس شرط پر ہاں میں ہاں ملائی کہ ان کے ملک کا اس ایونٹ میں کوئی مالیاتی حصہ نہیں ہوگا۔ یوں ایک طرح سے یہ انڈیا اور پاکستان پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ 1987 کے کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی کے مشترکہ خواب کو تعبیر کریں۔ اوبون کے مطابق سالوے اور نور خان نے ایشین کرکٹ کونسل بنائی۔ اس کی تشکیل میں سری لنکا نے بھی ساتھ دیا، جسے تازہ ٹیسٹ کھیلنے والے ملک کا درجہ ملا تھا۔ بنگلہ دیش، ملائیشیا اور سنگاپور دیگر بانی ارکان تھے اور سالوے اس کے پہلے صدر بنے۔ یوں عالمی کرکٹ میں ایک نئے ووٹنگ بلاک کا اضافہ ہوا۔ اس دور میں کرکٹ کا ڈھانچہ بہت مختلف تھا۔ کش سنگھ لکھتے ہیں کہ انگلش کرکٹ بورڈ کا سربراہ خود بخود ICC کا سربراہ بن جاتا۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے پاس ویٹو کا اختیار تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایشین بلاک کی تجاویز کو MCC بغیر وضاحت کے بھی مسترد کر سکتا تھا۔ نور خان نے انڈیا پاکستان جوائنٹ مینجمنٹ کمیٹی بنانے کی تجویز پیش کی اور NKP سالوے کو اس کی سربراہی کے لیے کہا، جبکہ بندرا اس کے سیکرٹری بنے۔ ایک غیر رسمی مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی اور کرکٹ ایڈمنسٹریٹر جگموہن ڈالمیا نے ICC کے لیے اپنی تجویز میں لکھا کہ ورلڈ کپ کی میزبانی کو پوری دنیا میں گھمایا جائے اور 1987 کے بعد آسٹریلیا کو 1992 میں کپ کی میزبانی کا حق دیا جائے، اور یوں پہلی دراڑ پیدا ہوئی۔ آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے
پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ بورڈز کو ضمانت دی کہ آسٹریلیا خفیہ رائے شماری میں ان کی تجویز کے حق میں ووٹ دے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس تجویز کو ویٹو نہیں کریں گے۔ آئی سی سی میں کل ووٹ 37 تھے۔ ٹیسٹ کھیلنے والے 8 ممالک کے 2-2 کے حساب سے 16 ووٹ تھے اور باقی ووٹ ایسوسیٹ ممالک کے تھے۔ انگلینڈ آئی سی سی کے وسائل کا صرف 40% ایسوسیٹ ممالک کو دیتا تھا۔ آئی پی جے ایم سی نے ایسوسیٹ ممالک کو اس سے 4 گنا ریونیو کی پیشکش کی جو انگلینڈ انہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک کو 5 گنا زیادہ آمدنی کی پیشکش کی جو انگلینڈ اس وقت تک دے رہا تھا۔ آئی پی جے ایم سی نے ووٹنگ میں 12-16 سے کامیابی حاصل کی، لیکن انگلینڈ نے اعتراض اٹھا دیا۔ امرت مارتھر لکھتے ہیں کہ انگلینڈ کے حکام نے کہا کہ انہوں نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے نسیم حسن شاہ کی ووٹنگ نہیں دیکھی کیونکہ ان کا قد چھوٹا تھا۔ نسیم حسن شاہ بعد میں پاکستان کے چیف جسٹس اور کرکٹ بورڈ کے سربراہ بنے۔ اس پر جسٹس شاہ غصے میں آ گئے اور دوبارہ گنتی کے دوران میز پر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں ممالک کو ایک بڑے بین الاقوامی ٹورنامنٹ کے لیے درکار رقم کا بندوبست کرتے ہوئے اس کے انعقاد کی اپنی صلاحیت کے بارے میں گہرے تعصب پر قابو پانا تھا۔ اوبون لکھتے ہیں کہ نور خان اور سالوے اپنی اپنی حکومتوں کو ورلڈ کپ پروجیکٹ کے لیے، اسٹیڈیم اور کرکٹ ڈھانچے کی بہتری کے لیے پیسہ لگانے پر راضی کرنے میں کامیاب رہے۔ ماتھر لکھتے ہیں کہ سالوے نے لندن میں مقیم ایک انڈین تاجر سے ملاقات کی جس نے آسانی سے ادائیگی کرنے اور ورلڈ کپ کو اسپانسر کرنے کی پیشکش کی۔ انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کو یہ اچھا نہ لگا۔ گاندھی نے اپنے اس وقت کے وزیر خزانہ اور بعد میں سیاسی حریف وی پی سنگھ کو ہدایت کی کہ وہ بی سی سی آئی کو مطلوبہ رقم جاری کریں۔ اب ایک متبادل ٹائٹل سپانسر کی تلاش تھی۔ سالوے اور بندرا نے ملک بھر کے کاروباری افراد کے ساتھ بات چیت کی، جس کے بعد وہ ٹیکسٹائل ٹائکون دھیرو بھائی امبانی کے نام پر متفق ہوئے۔ بندرا کے مطابق معاہدے پر دستخط کرنے کے وقت امبانی کی ایک شرط تھی کہ وہ ورلڈ کپ سے ٹھیک پہلے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والے ایک نمائشی میچ میں انڈین وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں گے، جسے قومی ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ یعنی یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ انڈین کمپنی ریلائنس کی حکومت کے ساتھ گرم جوش تعلقات ہیں۔ اوبون لکھتے ہیں کہ ریلائنس نے 70 ملین روپے تب کے زر مبادلہ کے سرکاری ریٹ کے مطابق 4.7 ملین پاؤنڈ کے برابر رقم کی پیشکش کی، اور یوں سالوے اور نور خان اس قابل ہوئے کہ انگلینڈ کے مقابلے میں دیگر بورڈ سے 50% زیادہ انعامی رقم کا وعدہ کر سکیں۔ یوں آئی پی جے ایم سی نے 1987 کے آئی سی سی ورلڈ کپ کی میزبانی کے حقوق حاصل کر لیے، لیکن انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے حکام اس کے بعد بھی کئی سالوں تک قانونی اعتراضات اٹھاتے رہے۔ اوبون کے مطابق اب انگلینڈ کا اعتراض تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں چونکہ سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے، اس لیے دن بھر میں 60 اوور کا میچ ہونا ناممکن ہے۔ یاد رہے کہ تب فلڈ لائٹس میچ نہیں ہوتے تھے۔ اس پر سالوے اور نور خان کا سادہ سا جواب تھا، میچوں کو 50 اوورز کا کر دیں۔ انگلینڈ کی طرف سے اگلا شبہ براڈ کاسٹنگ کی صلاحیت کے بارے میں تھا، مگر آئی سی سی کو یہ اعتراض دور کرنے کا بھی یقین دلایا گیا۔ ماتھر کے مطابق سالوے اور بندرا کو قومی نشریاتی ادارے دوردرشن سے بھی نمٹنا پڑا، جس نے ورلڈ کپ کی کوریج کے عوض میزبانوں سے رقم کا مطالبہ کیا، اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے راجیو گاندھی سے کہنا پڑا۔ دوسری جانب پی ٹی وی پاکستان میں اس ایونٹ کی کوریج کر رہا تھا۔ معیاری کوریج کو یقینی بنانے کے لیے بی بی سی کے ایک ماہر کیتھ میکنزی کو پروڈکشن کی سربراہی اور نشریات کے تکنیکی پہلوؤں کی نگرانی کے لیے رکھا گیا۔ ان احتیاطی تدابیر کے باوجود کبھی کبھار معاملہ بگڑ جاتا۔ اگلا اعتراض ٹیموں کے انڈیا اور پاکستان میں ایک سے دوسری جگہ سفر کے بارے میں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انگلینڈ میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔
لیکن پاکستان اور انڈیا دو بہت بڑے ملک ہیں۔ اس کے جواب میں سول ایویشن کے حکام نے اعلان کیا کہ وہ ورلڈ کپ کے پروگرام کے مطابق اپنے فلائٹ شیڈول کو ایڈجسٹ کریں گے۔ سب کچھ ہو چکا تو 1986 کے آخر میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان سرحد پر فوجی کشیدگی بڑھنے لگی۔ اس پر انگلینڈ اور آسٹریلیا نے فوری طور پر ٹیموں کی سیکیورٹی خدشات کا مسئلہ اٹھا دیا۔ ماثر لکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے باہر مری میں ہونے والے ورلڈ کپ کے اجلاس میں پاکستان کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق نے کشیدگی کا ذمہ دار انڈین فوج کو ٹھہرایا۔ بندرا، جس کا تعلق ضیاء کی طرح پنجاب کے شہر جالندھر سے تھا، نے تعطل کو توڑنے کے لیے جنرل ضیاء کو انڈیا کے دورے کا مشورہ دیا۔ بندرا یاد کرتے ہیں کہ ضیاء نے ان سے پوچھا، کیا انڈیا کے وزیر اعظم مجھے مدعو کریں گے؟ بندرا کا جواب تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس آ جائیں۔ ضیاء نے اتفاق کیا اور عالمی کپ سے 8 ماہ قبل فروری 1987 میں جے پور میں پاکستان اور انڈیا کا ٹیسٹ دیکھنے جا پہنچے۔ اس کے بعد سے کشیدگی کم ہوئی اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعاون کی کمی کے خدشات دور ہو گئے۔ کش سنگھ کے مطابق کرکٹ کی باقی دنیا کے لیے پیغام واضح تھا، اور جب 1987 کے ICC ورلڈ کپ کی میزبانی کی بات آئی تو انڈیا اور پاکستان ایک تھے۔ انڈیا اور پاکستان یہ ورلڈ کپ تو نہ جیت پائے، مگر یہ دونوں ملک کرکٹ کی دنیا کو ناقابل شکست وسعت عطا کر چکے تھے۔ یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔